گیا ماہ محرم، آ گیا ماہ محرم، نہیں آئے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا اے حسین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، توجہ ہے حضور۔ کل والی گفتگو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو اسی آیت کا ادامہ جو باقی تھا وہیں سے شروع کرنے لگا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد۔ تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ خداوند عالم نے کیوں فرمایا قل، فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں؟ اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ اور کل بتایا تھا میں نے آپ کو موعظہ شق القمر، جب سرکار نے شق القمر کا موعظہ ظاہر کیا، اب سارے بندے بھی تو ابو جہل نہیں ہوتے نا، کوئی صاحب معرفت بھی ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا ہے یہ عام بشر تو نہیں، شاید اللہ تو نہیں ہے۔ تو فوراً اللہ نے حکم دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد۔ فرمایا میں تو پیغمبر ہوں، تمہاری مثل ہوں، لیکن بشر نہیں ہوں۔ اللہ وہ ہے جو واحد ہے، تمہارا بھی اللہ ہے، مجھ محمد کا بھی اللہ ہے۔ اس لیے اس آیت کے نزول کی ضرورت پیش آئی ہے، اب بات واضح ہو گئی ہے۔ کل بھی آیات کے میں نے پہاڑ کھڑے کیے تھے کہ تاکہ سمجھ آ جائے، اور جو بندہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر یا اس کا مقدر یا ہمارا اپنا نصیب۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا ایک واقعہ ہے ہجرت۔ ہجرت ہے نا واقعہ، بہت بڑا واقعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابیوں میں بیٹھ کے میں میری بد میں بیٹھنے والوں میں تمہیں ایک اختصاص دینا چاہتا ہوں، اعزاز دینا چاہتا ہوں۔ کون وہ اعزاز لے گا؟ لوگوں نے پوچھا سرکار وہ کون سا اعزاز ہے؟ رسالت امام نے فرمایا اعزاز یہ ہے میں چاہتا ہوں تم میں سے کوئی میرے بستر پہ سو جائے، تم میں سے کوئی میرے بستر پہ سو جائے۔ کاش آپ ہمارے کاروان ولایت کے ہم سفر اس طرح ہوتے جس طرح میرا دل ہے، تو میں بستر رسالت کی عظمت بتاتا آپ حیران ہو جاتے۔ سرکار نے فرمایا میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج کی رات تم میں سے کوئی بندہ میرے بستر پہ سو جائے۔ تو ہر ایک نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں سوتا ہوں، میں جو نوکر ہوں مجھے سلا دیں۔ سرکار نے فرمایا سوچ کے سونا، یہ بستر خواب نہیں ہے، بستر استراحت نہیں ہے، میرا مقتل ہے۔ اب بتائے کون سوئے گا؟ اور فرمایا آپ نے اسی وقت بیان بدلے۔ حضور جب مرنا ہی ہے تو پھر گھر جانے کی اجازت تو دیں، کوئی وصیت تو کر لیں، کوئی قرضہ لینا دینا ہے وہ تو حساب پہ بات کریں، اس کے بعد آتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی بادشاہ اٹھے، سرکار نے بس ایک ہی جملہ کہا، مولا امیر نے، سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جو بندہ ان جملوں پہ بھی نہ مچلے تو میں کہوں گا میرا اپنا نصیب ہے۔ کیوں کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ وجہ جناب امیر المومنین علی بادشاہ غیب دان ہے، یہ بھی دلیل ہے مولا کے علم غیب کی۔ سرکار نے پوچھا نا کہ میں اگر آپ کے بستر پہ سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ جناب رسالت امام نے کہا یقیناً یقیناً میری جان بچ جائے گی آپ کے سونے سے۔ تو مولا امیر نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے
یہ پہلے بزم رسالت میں فیصلہ کرایا ہے نبی پاک کی زبانی جناب امیر نے کہ کسی کے ساتھ جانے سے محمد کی جان نہیں بچے گی، علی کے سو جانے سے محمد کی جان بچے گی۔ جناب رسالت امام کے فراش کی بستر کی ایک سرکار کا سسر ہے اور وہ صاحب ایمان نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ سرکار کے گھر آیا، بیٹی بڑی صاحب معرفت تھی، سرکار کا بستر تھا تو وہ وہاں پہ بیٹھنا چاہ رہا تھا جیسے بندہ آتا ہے۔ تو بیٹی نے جو باپ سے کہا ہے اگر جاگ رہے ہو تو ولایہ علی ابن ابی طالب کے نشے آ جائیں گے، جاگنا۔ بیٹی کہتی ہے ادھر میں بیٹھا ہو، کیوں نہ بیٹھوں، میں تو تیرا باپ ہوں، محمد مصطفیٰ کا سسر ہوں، جاگنا۔ بیٹی کہتی ہے وہ انت نجس الکافر وعلی فراش رسول اللہ، تو نجس بھی ہے تو کافر بھی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا پاک و پاکیزہ بستر ہے۔ مولا امیر المومنین کا ایک لقب ہے خاصف النعل، سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا؟ تو پھر نہ اس لقب کا قصور ہے، نہ مولا امیر کا اور نہ ہی میرا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نئی نئی باتیں، حقائق۔ خاصف النعل جناب امیر المومنین کا لقب ہے، اور سرکار بھی اس لقب پہ فخر فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے خاصف النعل، نعل تو جانتے ہو، نالین پابوش، یہ تو جانتے ہو۔ خاصف النعل، نالین کو پیوند لگانے والا، ٹھیک ہے۔ جناب رسالت امام کے پابوش مبارک کو جناب امیر المومنین علی بادشاہ پیوند لگاتے تھے تو لقب پڑ گیا خاصف النعل، ٹھیک۔ سرکار رسالت امام کے پاپوش کو ٹانکے لگانے والے مولا علی۔ تو سوال ہے میرا، ذرا سوچو، جلدی نہیں ہے، ویسے تو بڑی جلدی ہے، آج زیادہ جلدی ہے کیونکہ ممبر بھی مجھے لیٹ ملا ہے، تو پھر آگے بھی روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں تو جلدی جانا ہوتا ہے، اس لیے لہٰذا حسین ایک فیصلہ کرو۔ نبی پاک کو اور بندہ نہیں ملتا تھا، موچی مر گئے تھے مکے کے، کیوں نہیں پاپوش کو ٹانکے لگواتے تھے؟ ہاں کوئی بندہ یہ بھی کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے لوگ تعریف کرتے ہیں سرکار کی، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اتنے پیسے تو تھے نا، پہلے تو پاپوش خرید لیتے تھے، جوتے خرید لیتے تھے نا موچی سے۔ چلو اتنا بھی نبی کو غریب بنا دو کہ موچی اللہ واسطے جوتے دیتا ہو، جو موچی اللہ واسطے جوتے نئے بنا کے دیتا ہے وہ ٹانکے نہیں لگا کے دے سکتا؟ کیوں لگواتے ہیں جناب امیر المومنین علی بادشاہ سے ٹانکے پاپوش کو؟ وجہ غور کرو، فکر کرو، سوچو، آخر کوئی وعد ہے نا۔ ابو الائمہ جناب امیر المومنین علی بادشاہ، ہاں جو ید اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ ہی ہاتھ ہیں، آنکھیں عین اللہ ہیں، پورا چہرہ وجہ اللہ ہے، کان عظم اللہ ہے، پہلو جنب اللہ ہے، پورے کے پورے نفس اللہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی پاپوش کو کیوں ٹانکے لگاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے، نئی نالین جب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتی ہے نا، پاؤں کے ساتھ مس ہو جاتی ہے، تو نالین کی عظمت اتنی بلند ہو جاتی ہے، آپ کا کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی محمد کی پاپوش کو مس نہیں کر سکتا۔ متوجہ ہی نہیں ہوئے، مجھے پتا ہے سارے بندے حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے بھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلے تو ہوتی ہے نا چیز، مثلا کپڑا ہے،
دکان پہ پڑا ہے، ہم نے خریدا، علم پاک بنا دیا، ٹھیک ہو گئی بات، پھر محترم ہو گیا، احترام ضروری ہو گیا۔ اسی طرح کپڑا ہے، دکان پہ پڑا ہے، 20 روپے میٹر والا ہے، ہم نے 1 میٹر آدھا میٹر خریدا، قرآن پاک کا غلاف بنا دیا، پھر جب قرآن کو چومتے ہیں تو پہلے غلاف کو چوما جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے پاپوش جب موچی بناتا ہے اور جب محمد مصطفیٰ کے پائے عطار میں آ جاتی ہے تو پھر اور بن جاتی ہے، پھر تو عرش پہ جاتی ہے، عرش سے نیچے تو پاپوش محمد کا مقام نظر ہی نہیں آتا، اتنی عظمت والی پاپوش بن جاتی ہے۔ جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ لوگ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں نبی پاک سے کہ فلاں بھی نبی کا داماد ہے، دامادی اتنی سوکھی نہیں ہے نبی کی۔ ہاں جناب سیدہ کے داماد کے لیے آسمان سے ستارے اترتے رہے ہیں اور دوسری بیٹیوں کو کہیں نام ہی نہیں ملتا، وجہ تو جملہ میں یہی کہنے لگا ہوں، اب پوری بازم میں خطہ عرب میں جتنے لوگ بھی تھے کوئی بھی نبی کو اس شہر نہیں نظر آ کے میری پاپوش اٹھا اور اس کو ٹانگ کے لگا۔ محمد نے فیصلہ کر دیا ہے، جب عرب کے بڑے بڑے لوگ میری پاپوش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، میرے خون کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے، اب سمجھ آئی ہے۔ پہلے تو میں نے کہا ہے آپ متوجہ ہی نہیں تھے۔ نعرے جب ہم پڑھ کے چلے جائیں گھروں میں لگانا یا علی اس وقت کرتے رہنا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار نے یہ بتایا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہماری پاپوش کو چھو سکے۔ مولا امیر المومنین، اور کمال دیکھو، مولا امیر المومنین اپنی پاپوش کو خود ٹانگے لگاتے ہیں، خود ٹانگے لگاتے ہیں۔ ٹانگے لگا رہے تھے ایک مرتبہ اپنی پاپوش کو، نالین مبارک کو، اور بلکہ اس سے پہلے بھی سن لو ایک جملہ۔ لوگ آئے، حضور یا علی بادشاہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے، تو خلافت کہیں اور چلی گئی، پھر آپ پھر کے آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ قبول فرمائیں۔ جناب امیر نے فرمایا، نہ مجھے پہلے ضرورت تھی نہ آج میں ضرورت مند ہوں، جاؤ جس کو دینی ہے دے دو۔ پریشان ہوئے، سفارشی لوگ تلاش کیے، جناب ابن عباس کو بھی ساتھ ملایا اور گروہ کی شکل میں آئے، مولا علی بادشاہ کے بیرونی ڈیرے پہ جہاں پہ مہمان خانہ تھا، تو آئے تو اتفاق سے مولا علی، بلکہ اتفاق نہیں، مولا نے جان بوجھ کے پاپوش کو ٹانکے لگانے شروع کر دیے ہوں گے تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ جاگنا علی والو، سلام کیا، مولا امیر نے سلام کا جواب دیا۔ ابن عباس، خیر ہے، کیوں آئے ہو؟ مولا یہ پہلے آئے تھے، اب میں سفارشی ہوں، تو مہربانی فرمائیں یہ خلافت جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ مولا نے فرمایا چلو وہ تو بات کی بات ہوگی، پہلے مجھے یہ بتا، ماں قیمت و ہذا نال، اس پاپوش کی کتنی قیمت ہے؟ کہتے ہیں مولا میری کیا جرات ہے، میں آپ کے پاپوش کی قیمت لگاؤں؟ مولا نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں ظاہری اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے دیکھا الٹ پلٹ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ٹانکا نہ ہو، پیبند نہ لگا ہوا ہو۔ مولا نے فرمایا پتا ظاہری بازار میں تو جا کے بیچے، ہم میرے حقدار کو نہ بیچے کہ علی بادشاہ کی پاپوش ہے، وہ تو دنیا لٹا دے گا، بازار میں جا کے بیچے گا تو کتنی قیمت لگے گی؟ کہتا ہے کہ مولا لا قیمت لا، پھر بازار میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ جاگو، کون ہوتا ہے علی؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے، ان خلافتکم مدعا من سے هذا النال، اور تمہاری پوری کائنات کی خلافت علی کی نگاہ میں اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ٹوٹے ہوئے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی حق
واقف ہو کہ علی بادشاہ کیا ہیں. پوری کائنات بندے مر رہے ہیں حکومت پہ, بیٹی ممبر بننے پہ مر جاتے ہیں بندے, مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ لوگ خلافت لے کے آئے, مولا نے فرمایا ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم لوگوں کے خلیفہ نہیں ہیں, ہم اس عالمین کے رب کے خلیفہ ہیں جس نے ہمیں اپنا جانشین بنایا ہے. ہمیں تمہاری غرض ہی نہیں ہے, تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی اور جناب امیر نے فیصلہ کیا کہ میرے سونے سے محمد مصطفیٰ کی جان بچی ہے یا بچے گی, کسی کے ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی. فیصلہ لے لیا نا, اگر میں بستر پہ سو جاؤں تو میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کبھی نہ سونے والے علی قرآن پڑھا کرو. لا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے لگے ہوئے ہیں؟ پڑھ قرآن, دیکھ یہ 14 کبھی نہیں سوئے. قرآن ہے سورہ مبارکہ فرقان, اللہ ان کی تعریف بیان کرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے ایسے بندے ہیں ساری رات یا سجدے میں گزار دیتے ہیں یا ساری رات قیام میں گزار دیتے ہیں. قرآن ہے, روایت نہیں ہے. اور ایک اور بھی آیت پڑھنے لگا ہوں, لا تتجافا جنوبہم عن المضاجع. ان کے پہلو بستر کی گرمی سے آشنا ہی نہیں ہے. قرآن ہے, قرآن, حدیثیں نہیں ہے, قرآن. یعنی ان کے پہلو بستر کی گرمی سے آشنا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ کبھی نہیں سوئے. یہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں رات کی تاریکی میں, میں ان کے ساتھ بولتا ہوں, یہ میرے ساتھ بولتے ہیں, میں ان کے ساتھ بولتا ہوں. یہ وہ ہستیاں ہیں کبھی نہ سونے والے مولا علی. شہادت والے دن خطاب نہیں کہا رات کو, اے رات تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے مولا امیر المومنین کبھی نہیں سوئے. اچھا ایک فیصلہ اور بھی کر لو, جو بندہ آپ کو پسند ہو. پتہ نہیں میری گفتگو پسند ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہو, اور یہ تو میں توقع نہیں رکھتا, لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری گفتگو آپ کو پسند ہو. میں یوں کہتا ہوں جو شخصیت آپ کو پسند ہو. ہم پاکستانیوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے, چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو, جو بھی ہو, ہم شخصیت پرست ہوتے ہیں, حقیقت پرستی سے ہمارا کام ہی نہیں ہے. جس کو ہم نے پسند کرنا ہے, چاہے وہ سفارشی بھی ہو, وہ عورت کے لیے ہوتا ہے انتے, اور وہ انتے کا صیغہ یا لفظ مرد کے لیے بھی استعمال کرے, ہم نے سننا ہوتا ہے اسے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بندہ سفارشی ہوتا ہے, ہمارا لگتا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا ملک پاکستان برباد ہوا ہے. حقیقت پرستی نہیں ہے, شخصیت پرستی ہے. اس وجہ سے تنزلی کا ہم شکار ہوئے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ بے شک آپ یقین نہ کرنا, آپ کسی اور سے پوچھ لینا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رات کو خطاب کر کے کہا نہیں ہے کہ تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں پایا, اور میں نے آپ کو دلیلیں بھی یہ پڑھ کے سنائی ہیں. خداوند عالم نے فرمایا یا علی آج والی رات تو سو جا, سو. اور میں یہ کہہ رہا تھا جو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہو, جس کا آپ ہر حکم بات مانتے ہو, وہ آپ کے پاس آ جائے. عالم دین ہے, ذاکر ہے, واعظ ہے, خطیب ہے, امیر ہے, کبیر ہے, سیاستدان ہے, وزیر ہے, حکمران ہے, کوئی بھی ہے, وہ آپ کے پاس آ جائے. 414 والوں بھائی, آپ میرے بڑے دوست ہو, مرید ہو, ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں آپ کے ڈیرے میں, مہمان خانے میں, بیٹھک میں سوتا ہوں, اور جتنی دیر میں سوتا رہوں میری نیند خرید کرو, مجھے پیسے دو. کیا جواب دو گے؟ بولو یار, اللہ کا واسطہ ہے, کوئی مشکل سوال نہیں ہے, کیا جواب دو گے؟ پہلے یہ شریفانہ جواب ہے, اس کے جواب تو ڈھیر سارے شریفانہ جواب ہی ہے. حضور پیسوں کی ضرورت ہے تو جو ہمارے پاس ہیں یا ہماری استطاعت ہے ہم دیتے ہیں, اور تمہاری نیند تو ٹکے پھننے کی بھی نہیں ہے, ایک ٹیڈی پیسے کی نہیں ہے نیند. اور جس کے تو گیت گاتا ہے, پسند کرتا ہے, تیری پسند کا عالم ہے, اس کی نیند ایک ٹکے میں خریدنے پہ راضی نہیں ہے. برابری اس علی کی جب سو جائے, جو سانسیں لے تو ان سانسوں کا اللہ خریدار ہو جائے. قیمت کتنی اللہ نے دی ہے, قیمت کتنی دی ہے اللہ نے؟ تھوڑی سی.
اپنا نفس بیچتے ہیں، میری مرضات خرید لیتے ہیں۔ 414 والوں پھر سر اٹھاؤ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی بندے بشر کا فیصلہ نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے نفس بیچا، نیند نفس کو آتی ہے، نیند نفس کو آتی ہے، نیند نفس کو آتی ہے۔ جو اللہ کا نفس ہے، نفس اللہ سویا، اللہ نے اپنے نفس سے نیند کو خریدا، اس کے انفاس کو خریدا، جو سر سے نہیں مولا امیر نے ان کو خریدا، مرضات دے دی، سارا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ یہ قرآن ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ، مولا امیر المومنین کی نفس کی قیمت، چلو نیند کی نہ لگاؤ، نفس کی لگا لو، قیمت مرضات الہیہ، ایسا ہے نا؟ مولا امیر المومنین کے نفس کی قیمت مرضات الہیہ، مرضات الہیہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو اس کے بعد آگے کہوں گا۔ قیمت ہے نا نفس علی کی مرضات الہیہ، اللہ کی مرضیاں۔ مولا امیر المومنین کے نفس کی قیمت ہے تو پھر فیصلہ کر۔ سورج نکلتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سورج نصف نہار پہ آتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب وہ غروب ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب آدم بن رہا تھا، اللہ کی مرضی تھی یا نہیں تھی؟ جب دیگر نبی بن رہے تھے، اللہ کی مرضی تھی یا نہیں تھی؟ جب خداوند نے عالم نے کائنات کو بنایا، اللہ کی مرضی تھی یا نہیں تھی؟ آسمانوں کو بنایا، اللہ کی مرضی تھی، انسانوں کو بنایا، اللہ کی مرضی تھی، ملائکہ کو بنایا، اللہ کی مرضی تھی، حیوانات کو بنایا، اللہ کی مرضی تھی، پرندوں کو بنایا، اللہ کی مرضی تھی، درندوں کو بنایا، اللہ کی مرضی تھی، ارزاق رزق بن رہے تھے، اللہ کی مرضی تھی، جب بارشیں ہوتی ہیں اللہ کی مرضی تھی، دریا چلائے گئے اللہ کی مرضی، درخت اگائے گئے اللہ کی مرضی، جنت بنائی گئی اللہ کی مرضی، دوزخ بنائی گئی اللہ کی مرضی، موت و حیات بنائی گئی اللہ کی مرضی، دیگر آسمانی کتب نازل ہوئی اللہ کی مرضی، قرآن آیا اللہ کی مرضی، بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی مرضی، بچہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی، لڑک پر میں آتا ہے اللہ کی مرضی، عالم شباب میں آتا ہے اللہ کی مرضی، اور شباب ڈھلتا ہے اللہ کی مرضی، وہ ڈھیر عمر بن جاتا ہے اللہ کی مرضی، بڑھاپے میں جاتا ہے تو اللہ کی مرضی، بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی، شفا ملتی ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی حج پہ جاتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی کربلا مولا جاتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی بانی مجلس بنتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی مجلس پڑھتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی مجلس سنتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی مذہبی بنتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی انسان بنتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی شیطان بنتا ہے تو اللہ کی مرضی، کوئی سید الملائکہ بنتا ہے تو اللہ کی مرضی، کسی پہ لعنت ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی، یہ ساری ہے اللہ کی مرضیاں، یہ اللہ کی مرضیاں شب ہجرت میرے مولا نے خرید کے زمانے کو بتایا، آج کے بعد المرضات کا مالک علی ہے۔ مولا پاک آپ کو جزائے کر رہے ہیں، ایک جملہ اور سنو معراج ہو تاکہ آپ کی کامل، ہاں ان کی معراج تو پھر ہوتی رہتی ہے، دل صاف ہو تو پھر ان کی معراج میں مشکل پیش نہیں آتی، ہاں روڈ کے اوپر جمپ ہوں تو وہ سفر سیدھا نہیں ہوتا، اور دل میں شک کے کھڈے ہوں تو پھر ولایت کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جاگنا میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ بستر رسالت پہ آئے، چہرہ آسمان کی طرف، آواز قدرت آئی، علی میں خریدار ہوں، نیند کی قیمت مانگ۔ میرے مولا امیر نے فرمایا آپ کو شوق ہے، تجھے ہی شوق ہے نیند خریدنے کا، میں نے تو نہیں کہا میں نیند بیچتا ہوں، تو جو کچھ دے گا ہمیں قبول ہوگا۔ جاگنا آواز قدرت آئی، نیند تیری ہے تم مانگ۔ نہ میرا نفس میرا ہے، نہ میری نیند اپنی ہے، جو کچھ تو دے گا مجھے قبول ہوگا۔ جاگنا آواز قدرت آئی، علی آپ کیوں نہیں مانگ رہے؟ اس کی وجہ یہ کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، یہ تو دینے لگا ہوں آپ کی جھولی میں ڈال کے، اس کے بعد دو جملے لکھ رہے
مسائل اور بات ختم ہو جائے گی جاگنا. میرے اللہ نے پوچھا یا علی وجہ کیا ہے؟ مان کیوں نہیں رہے ہو؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ. آج جو ویسے تجارت ہو رہی ہے، آپ مانگو میں اللہ عطا کروں گا. میں قادر ہوں، قدیر میں ذات ہوں، میں تجھے بنانے والا ہوں. مجھ سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے. میں نے علی بنایا، میں نے محمد بنایا، میں نے سیدہ بنائی، میں نے 14 ایسے شاہکار بنائے کہ زمانہ ان کو دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے، اور اکثر بندے ان کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اور میں نے اتنے عظیم بنائے کہ علی مان. مولا نے فرمایا نہیں مانوں گا. آواز قدرت آئی، پھر بتا کیوں نہیں مان رہا؟ جملہ یہی ہے. میرے مولا امیر نے کالی کملی چہرے سے ہٹائی، آسمان کی طرف نگاہ کر دیتا. میرے اللہ، پوری کائنات میں تو ہی تو ہمارا خالق ہے، جس سے پتا ہے ہم 14 کا مقام کیا ہے. تجھے علم ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے. انشاءاللہ گفتگو جہاں پہ رکی ہے، بے شک جملے یاد کر لیا کرو، دوسرے دن وہیں سے بات آگے بڑھے گی. درود پاک کی تلاوت فرما لو مل کے. کوئی خاص شہادت تو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت تھی. میرا دل چاہ رہا ہے اس بی بی کے مسائل کے چند جملے سناؤں، جس کی عمر تھوڑی مسائل زیادہ. یہی کہتے ہیں میرے بزرگوار، بی بی پاک آپ پہ راضی ہو گیا ہے، دھاڑے مار کے رویا کرو. یہ پڑھنے والے پہ کوئی احسان نہیں ہوتا، خدا گواہ ہے. تو خدا تعالیٰ پاک ہی نہیں رہتی جگر میں جب مسائل کا جملہ پڑھتا ہوں تو پڑھنا ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے. وہ بی بی جس کی عمر تھوڑی مسائل زیادہ. کون ہے وہ بی بی؟ حسین بادشاہ کی دکھیاری اماں، جس کا ہاتھ پہلو پہ رہا ہے. جتنے دن بھی بابا کے بعد زندہ نہیں ہے نا بی بی، ہمیشہ ہاتھ پہلو پہ رہا ہے. عمر 18 سال، کمر جھک گئی. عمر 18 سال، سر کے سارے بال سفید ہو گئے. عمر 18 سال، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے. اتنے مسائل دیکھے ہیں نا بی بی پاک نے. رو رو کے فرمایا کر دیجئے شبت علیہ مسائب لو انہا شبت علیہ میں سرنا علیہ. اور میرے محمد مصطفیٰ بابا، تیرے بعد میں نے اتنے مسائب دیکھے ہیں، اگر یہ دنوں میں پڑھتے تو سیاراتوں میں بدل جاتے. اور رونے والوں کون کون سا مسائب آپ سنو گے؟ حسین کی اماں کا بڑی مظلومہ بی بی ہے. 28 صفر کو رسول پاک کی وفات، اور 30 صفر کو رسول پاک کو دفن کیا گیا ہے. سوال کر لو وجہ. انتظار کیا ہے میرے مولا امیر نے. پیغام بھیجتے تھے آؤ مسلمانوں، تمہارے نبی کا جنازہ تیار ہے. آگے جواب ملتا تھا ہم حکومت بنا لیں اس کے بعد آ جائیں گے. اس لیے انتظار کیا ہے. 30 صفر کو نبی پاک کو دفن کر دیا گیا. چند بندے جنازے میں تھے. تاریخ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. عزاداروں، یکم ربیع الاول کی بات سنا رہا ہوں. بی بی پاک نے رو رو کے پوچھا یاری کسی نے میرے بابے کا پرسہ نہیں دیا؟ میرے مولا امیر رو کے فرمانے لگے جو جنازے میں شریک تھے نا، انہوں نے تعزیت پیش کی ہے. بی بی فرماتی ہے تو مجھے آپ تعزیت دیں. میرے دل میں بڑی حسرت ہے اپنے بابا محمد مصطفیٰ کے غم میں رونے کی. عزاداروں، جناب امیر نے فرمایا آؤ میں مسند بچھاتا ہوں، آپ مسند پہ بیٹھ جائیں اور میں خاک پہ بیٹھ کے تجھے تیرے بابا کا پرسہ دیتا ہوں جن جن لوگوں نے پرسہ دیا ہے. فرمایا سب سے پہلے سلمان عرض کر رہا تھا نبی کی بیٹی کی خدمت میں جا کے کہہ دینا تیرے بابا محمد کے بڑے ارمان ہے. ماتم کر کے کہو نبی جانی میرا اپنا نصیب. رونے والوں قیامت سے بڑا مصائب ہے. آلہ پرواہی نہ کرو، شرما کے نہ رویا کرو، بلند بین کر کے رویا کرو. بی بی پاک تو اتنے روتی تھی نا جو مدینے کے لوگ آ گئے یا علی سیدہ سے کہو رونے کا کوئی وقت مقرر کرے. یہ دل کو روئے یا آج کو روئے. میرے مولا امیر
فرماتے تھے مجھ سے بھی چھپ کے روتی ہے، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جب جناب سیدہ روتی ہے ہمارے بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے جانور چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یکم ربیع الاول بھائی اللہ دارو میرے مولا نے یہی فرصہ پیش کیا، بی بی پاک کا گریہ بلند ہوا۔ خود بتاؤ جب شریف ماں باپ رو رہے ہوں تو چھوٹے بچے کتنے روتے ہیں؟ شہزادگان نے رونا شروع کر دیا، بی بی پاک کی دختران نے رونا شروع کر دیا، کوہرام میں ماتم بپا ہو گیا۔ اتنے میں ایک لشکر کی آواز دروازے پہ آئی اور اللہ میرے مولا امیر المومنین اٹھنے لگے۔ بی بی پاک نے فرمایا یا علی آپ نے دروازے پہ نہیں جانا، ہاں میں جاؤں گی، میں نے آپ کو بچانا ہے جیسے عالیہ بی بی نے امام سجاد کو کربلا مولا میں بچایا ہے، اسی طرح بی بی پاک نے یہاں مدینے میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو بچایا۔ میرے مولا نے رو کے فرمایا سوچ کے دروازے پہ جانا، یہ نصرانی نہیں جو آپ کا احترام کریں گے، غور کرنا فکر کرنا۔ بی بی نے فرمایا جو بھی ہوگا دروازے پہ تو مجھے ہی جانا ہے یا علی، میں دروازے پہ جاؤں گی۔ آپ ذاکرین علماء سے سنتے ہیں کہ فلاں معصوم نہیں جا رہے تھے، ان کا جنازہ جا رہا تھا، واقعا یہاں حسین کی اماں کا جنازہ جا رہا ہے۔ بی بی پاک آئی دروازہ بند تھا، میری دعا ہے باریان سمجھ مولا آپ کو آباد و شان فرمائے۔ خدا گواہ میرے جگر میں تاب نہیں رہتی میں جب مسائل پڑھتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ مولا پاک تمام مومنین کی آنکھوں کا بھی وضو کرا دے تاکہ ہماری بخشش کا سوال ہو جائے۔ آنسوؤں کو طلب کیا کرو مسافر شام بی بی سے، یہ بی بی کی مہر سے نکلتے ہیں۔ اللہ دارو اب دروازہ بند تھا، حسین کی اماں آئی، بی بی نے یوں ہاتھ رکھے دروازے پہ، پوچھا کون ہو؟ جواب ملا مسلمان ہے۔ بی بی پاک کو تسلی ہونے لگی، فرمایا تعزیت کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں تعزیت کا بھی وقت نہیں ہے، ہم تو بیعت کے لیے آئے ہیں۔ بی بی نے فرمایا اگر علی بادشاہ بیعت نہ کریں تو پھر کسی گستاخ نے جواب دیا ہم دروازہ توڑ کے یا جلا کے اندر آ جائیں گے۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ وہ عزت والی بی بی ہے جب تک اپنے بابا محمد مصطفیٰ کو بھی اجازت نہ دے تو مولا اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بی بی پاک بائیں ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان امام حسین کے جھولے کی ڈور کو پھنسایا ہوا ہے، حسین کو جھولے بھی دے رہی ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہے، چکی بھی چلا رہی ہے۔ خداوند عالم نے بی بی پاک پہ نیند کو غالب کر دیا۔ ادھر نبی پاک دروازے پہ کھڑے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کافی دیر محمد مصطفیٰ رکے رہے، پسینہ گر رہا ہے موتیوں کی لڑیوں کی طرح۔ اچانک بی بی پاک کی آنکھ کھلی، دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی، بابا اندر داخل ہوئے، دونوں بائیں بابا کے گلے میں ڈال کے اپنے بابا کی ریش مبارک چومنا شروع کر دی۔ رو کے کہا بابا آپ بھی کمال کرتے ہیں، بتا آپ کو کوئی پردہ ہوتا ہے؟ فرمایا اپنی مرضی سے نہیں رکتا، مجھے اللہ کا حکم ہے جب تک تیری بیٹی اجازت نہ دے گھر کے اندر داخل نہ ہونا۔ اور میں امت کو بتا رہا ہوں تیرے دروازے کی کتنی عظمت ہے۔ ماتم کر کے عالیہ پہ دین تیرا اپنا نصیب، محمد مصطفیٰ کی لخت جگر تیرا اپنا مقدار۔ قیامت سے بڑا مصائب ہے، دو جملے سن لو، زحمت تمام ہو رہی ہے، ماتم کرتے رہنا۔ اگر آپ نے غور سے سماعت فرما لیے نا تو آج جہاں بھی ذکر حسین سنو گے یہ جملے آپ کے ذہن میں رہے تو گریہ ہوتا رہے گا۔ رونے والوں اور سچ کی لکڑیاں عربستان میں جلنے میں بڑی تیز ہوتی ہیں، وہ لکڑیاں بھی ساتھ لے کے آئے تھے، ہجوم تھا، انہوں نے لکڑیوں کو جلانا شروع کر دیا۔ چونکہ بی بی نے کہا علی بیعت نہ کرے تو پھر کسی نے کہا
دروازہ توڑ کے یا جلا کے اندر آ جائیں گے؟ بی بی نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ یہ وہی دروازہ ہے جس پہ میرے بابا محمد تمہارے سامنے بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے تھے۔ حضرت انہوں نے لکڑیوں کو جلایا، لکڑیاں نہیں جل رہی، لکڑیوں کی حدت مادر حسنین کے جگر تک پہنچ رہی ہے، اور رونے والوں دروازہ آدھے سے زیادہ جل گیا، لوہے کی میخ سرخ ہو گئی۔ ایک گستاخ نے دھکا مارا، دروازہ بیوی کے پہلوں پہ گرا۔ حسین کی اماں دروازے اور دیوار کے درمیان، آپ ماتم کرتے ہو، شیمر قیام میں داخل ہوا، یہاں لشکر بی بی پاک کے گھر میں داخل ہوا، وہاں روتے ہو امام سجاد کو قیدی بنایا گیا، یہاں مولا علی کو قیدی بنایا گیا، اور رونے والوں مسلمان لے کے چلے گئے مولا علی کو۔ بی بی پاک نے فرمایا اماں فضا میرا پہلو زخمی ہو گیا ہے، آپ مجھے اٹھا، میں نے زیادہ زندہ نہیں رہنا۔ اتنی روایت بھی ہے نبی کی وفات کے بعد 45 دن تک اور 75 سے زیادہ، تو روایت ہی نہیں ملتی، اتنا ہی زندہ رہی ہے بی بی پاک۔ اور مولا آپ کے دلی بتا سے پورے فرمائے، بی بی پاک آ کے سوئی بستر پہ، پوچھا علی بادشاہ کہاں ہے؟ جواب ملا مسلمان مسجد پہ لے گئے۔ بی بی نے فرمایا مجھے مسجد پہ لے چلو، میرے بچوں کا کون ہے؟ میں نے تو زندہ نہیں رہنا، میری عالیہ بی بی، اور جو باپ کے سامنے نہیں آتی اس کا کیا بنے گا؟ بی بی مسجد کے دروازے پہ آئی، حسین کی اماں نے مسجد کی چوکھٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے 3 پیر بلند کیے، کائنات میں زلزلے برپا ہو گئے، رو کے فرمایا فَصَبْتُمْ حَقِّ فَصَبَرْتُ، میرا حق مارا گیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ قَتَلْتُمْ ابْنِي فَصَبَرْتُ، میرے بیٹے محسن کو شہید کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ کَسَرْتُمْ ضِلْعِي فَصَبَرْتُ، تم نے میری پسلیاں توڑ لی ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ اب علی کو چھوڑ